پرائم نیوز واچ میں ایک بار پھر ناظرین آپ کو خوشامدید کہتے ہیں، اور اب ہم بات کریں گے کہ دنیا بھر میں سفارتی بھونچال پیدا کرنے والی ویب سائٹ وکی لیکس کے مالک جولیان اسانج کو گرفتار کر لیا گیا ہے، اور اب سے کچھ ہی دیر میں انہیں لندن میں ایک عدالت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ اس وقت وہاں پر کیا صورتحال ہے یہ ہم جانیں گے براہ راست دنیا نیوز کے نمائندے جو کہ لندن میں اس وقت موجود ہیں، اظہر جاوید۔ اظہر، کیا صورتحال ہے اور کب تک پیش کیا جا رہا ہے جولیان اسانج کو عدالت میں؟ جی جاوید، جولیان اسانج کو جن کو آج صبح گرفتار کیا گیا تھا، یہ خود پولیس اسٹیشن میں بائی اپوائنٹمنٹ پیش ہوئے تھے، اور جس کے بعد پولیس نے ان کی باقاعدہ گرفتاری ڈالی۔ جولیان اسانج کے جو وکیل ہیں وہ گزشتہ روز سے پولیس کے ساتھ رابطے پہ تھے، ان کو یورپین اریسٹ وارنٹ کے تحت گرفتار کیا گیا جو کہ سویڈن کی طرف سے جاری کیا گیا تھا۔ اب جولیان اسانج کو یہاں لندن سٹی کی ویسٹ منسٹر مجسٹریٹ کورٹ میں پیش کیا جا رہا ہے، جہاں پر ان کی ایکسٹریڈیشن کی باقاعدہ کارروائی کا آغاز ہوگا، لیکن یہ کارروائی کئی مہینے لے سکتے ہیں۔ اگر جولیان جو ہے وہ اپنا لیگل رائٹس استعمال کرتے ہوئے وہ اس کو فائٹ کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں تو پہلے 28 دن ان کو دیے جائیں گے اس کیس کی پریپریشن کے لیے، اور یہ اس کیس کو مہینوں لگ سکتے ہیں ایکسٹریڈیشن کی اس کارروائی کو کمپلیٹ ہونے میں۔ اس طرح آج یہ بھی امید کی جا رہی ہے کہ جولیان کے جو وکیل ہیں وہ ان کی ضمانت کی جو درخواست ہے وہ بھی کورٹ میں پیش کریں گے، اور انہیں تقریباً 1 لاکھ سے 2 لاکھ پاؤنڈ کی زر ضمانت جو ہے اس کے عوض بیل ان کی منظور ہو سکتی ہے، اور یہ بھی پاسبل ہے کہ کچھ دیر بعد ان کو ضمانت پر رہا کر دیا جائے۔ جی جاوید۔ اچھا، اس کیس میں یہ جو کیس ان کے خلاف درج کیا گیا ہے جس میں وہ عدالت میں پیش ہوئے ہیں، اس کی سزا کیا ہو سکتی ہے؟ ظاہر ہے اب تو ضمانت ہو جائے گی، لیکن اس کی سزا کے بارے میں بھی کچھ بات سامنے آئی ہے کہ کیا ہو سکتی ہے اس کی سزا؟ جی جاوید، یہ جو جرم جو کہا جا رہا ہے، جو الزامات ہیں وہ برطانیہ کی حدود میں نہیں ہوئے۔ یہ جو جرم ہے یہ الزامات سویڈش پولیس کی طرف سے لگائے گئے ہیں، اور یہ الزامات 2 خواتین کو جنسی طور پر ہراساں کرنے، ان کو ریپ کرنے کے الزامات ہیں، جو 15 اور 17 اگست کو یہ وقوع پذیر ہوئے سویڈن کے اندر۔ اس طرح آج جو مجسٹریٹ کو یورپین اریسٹ وارنٹ جو پیش کیے گئے ہیں، اور اس کے بعد جو اب آج پیش ہوں گے یہ جولیان عدالت میں، تو ان کو ان الزامات کی ایک مکمل فہرست جو ہے وہ دی جائے گی ان کے وکلا کو، اور اس میں بتایا جائے گا کہ ان کے خلاف کیا کیا الزامات ہیں، جبکہ جولیان کا کہنا ہے کہ وہ بے گناہ ہے، اور یہ جو سارا عمل تھا یہ باہمی رضامندی کے تحت تھا، اور کوئی انہوں نے کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی۔ اس طرح یہ جو الزامات ہیں، اگر ان کو یہاں کی کورٹ سمجھتی ہے کہ یہ سیٹسفیکٹری ہے اور ان کی جو پروسیڈنگ ہے وہ آگے بڑھ سکتی ہے، تو پھر ان کو سویڈن کے حوالے کیا جائے گا، جہاں پر پراسیکیوٹرز جو ان کو لے جا کے ان کے خلاف باقاعدہ ایک مقدمہ قائم کریں گے، اس کے بعد ان کو سویڈش لا کے تحت اس کی سزا دی جا سکتی ہے۔ ایک اور اہم پہلو جو جاوید اس میں اٹھایا جا رہا وہ یہ ہے کہ امریکہ کی طرف سے بھی کچھ ایسی باتیں سامنے آئی تھی کہ وہ جولیان کے خلاف کوئی کاروائی کر سکتا ہے، کوئی قانونی کاروائی کر سکتا ہے، تو اس میں یہ بھی ایک پہلو ہوگا کہ کیا امریکہ بھی ان کی اس طرح کے کوئی اریسٹ وارنٹ جاری کرتا ہے، تو پھر اس صورت میں ان کو 2 محاذوں پر لڑنا ہوگا، ایک ایکسٹریڈیشن جو امریکہ مانگے گا اور ایک جو سویڈن کی طرف سے ہے۔ بہت بہت شکریہ اظہر جاوید، ہمیں وکی لیکس کے مالک جولیان اسانج کی گرفتاری اور ان کی عدالت میں پیشی کے حوالے سے اپڈیٹس دے رہے تھے۔ اور اب ہم بات کریں گے اسٹیٹ بینک آف پاکستان قرضہ دے رہا ہے حکومت پاکستان کو، اور حکومت پاکستان کا اسٹیٹ بینک سے قرضہ لینے کی جو صورتحال ہے وہ اب ایسا لگ رہا ہے کہ وہ بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے، کیونکہ اب اس سال نومبر 2010 تک 281 ارب روپے حکومت اسٹیٹ بینک سے قرضہ لے چکی ہے۔ گزشتہ مالی سال میں وفاقی حکومت نے قرضہ لیا تھا 13.598 ارب روپے، لہٰذا 5 ماہ میں وفاقی حکومت کا جو اسٹیٹ بینک سے قرضہ ہے اس میں 20 گنا اضافہ ہوا ہے۔ یہ قرضہ کیوں لیا جاتا ہے اور کیوں اس طرح سے ہو رہا ہے، اور اس کا ظاہر ہے براہ راست اثر عوام پہ پڑتا ہے کیونکہ حکومتی اخراجات میں دن بدن اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اس ساری صورتحال پر گفتگو کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے ٹیلی فون لائن پر بینکاک سے سابق مشیر خزانہ جناب ڈاکٹر اشفاق حسن خان نے۔ بہت بہت شکریہ اشفاق صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ سب سے پہلے تو یہ فرمائیے گا کہ یہ جو قرضے ہیں یہ اتنی بڑی تعداد میں اسٹیٹ بینک سے کیوں لیے جاتے ہیں؟ کیا اس کی کوئی حد مقرر نہیں ہوتی کیا؟ دیکھیں، حد کو مقرر کرنے کے لیے تو ایک
آئین اس میں اسٹیٹ بینک کے ایکٹ میں تبدیلی کی جا رہی ہے اور وہ اس وقت میرے خیال میں کہ ابھی اسمبلی میں ابھی تک موجود ہے. اس پہ ابھی تک کچھ کوئی پروگرس اس میں کوئی زیادہ نظر نہیں آ رہا ہے. ہو سکتا ہے کہ جلدی پروگرس ہو جائے. اس میں ایک حد مقرر کیا جا رہا ہے. اس میں کی صورتحال یہ ہے کہ یہ ایک میں ہمیشہ سے اگر آپ دیکھو گے کہ میں لیک آف فائنینشیل ڈسپلن کی بات کر رہا ہوں کہ اس وقت ملک میں فائنینشیل ڈسپلن نام کی کوئی چیز نہیں ہے. جو ریونیو ہیں ہمارے وہ اس اسپیڈ سے نہیں بڑھ رہے ہیں لیکن اخراجات جو ہیں وہ اس سے کہیں زیادہ اسپیڈ سے بڑھ رہے ہیں. تو جس کی وجہ سے گیپ بڑھتا جا رہا ہے اور اس کو پر کرنے کے لیے جو ہم بجٹ سے رکھتے ہیں کہ ایکسٹرنل سورسز سے ہمیں کافی پیسے مل جائیں گے تو وہ ایکسٹرنل سورسز سے بھی نہیں آ رہے ہیں پیسے. تو اسی لیے سارا جو دباؤ ہے وہ ڈومیسٹک سورسز پہ ہے اور ڈومیسٹک سورسز میں بھی اسٹیٹ بینک سے زیادہ ہو گیا ہے جس کی وجہ سے اسٹیٹ بینک کی بورونگ بڑھ رہی ہے. یہاں پر میں آج اگر آپ نے میرا آرٹیکل دیکھا ہوگا تو اس میں نے یہی کہا ہے کہ اسٹیٹ بینک نے جو ایک ٹریڈیشنل اپروچ ہوتا ہے کہ اگر گورنمنٹ بورو کر رہی ہے اسٹیٹ بینک سے تو اس کو ڈسکریج کرنے کے لیے انٹرسٹ ریٹ کو ڈسکاؤنٹ ریٹ کو بڑھا دیا گیا. تو اب مجھے تو نہیں سمجھ میں آتا کہ اگر ڈسکاؤنٹ ریٹ کو بڑھا دیا جائے تو ہم اس گورنمنٹ آف پاکستان کو یہ منسٹری آف فائنانس کے ہاتھ کو روک سکتے ہیں کہ جی وہ بورو نہیں کرے گا. اگر ریونیو ایکسپینڈیچر گیپ ہے چاہے آپ اس کے ریٹ اس کا مطلب ہے ڈاکٹر صاحب مور انٹرسٹ ریٹ مور انٹرسٹ پیمنٹ مور ڈسکاؤنٹ ریٹ مور انٹرسٹ پیمنٹ اور مور بجٹ ڈیفیسٹ. یہ حل نہیں ہے. حل صرف یہ ہے کہ منسٹری دیکھیں انٹرسٹ ریٹ کو بڑھا دینے سے منسٹری آف فائنانس جو ہے وہ ہاتھ تو نہیں روک لے گی. منسٹری آف فائنانس اسی وقت ہاتھ روکے گی کہ جب وہ ملک میں فائنینشیل ڈسپلن کو قائم کرے یا اگر ریسورسز بڑھائے. اگر ریسورسز نہیں بڑھا سک رہے ہیں تو اسی حساب سے اپنے اخراجات کو رکھیں. اخراجات جو ہیں وہ تو بڑھتے چلے جا رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ ہر لمحے ہر شخص ٹیلی ویژن پہ آ کے حکومت وقت یہ کہتا رہا کہ جی آپ کے یہاں وزیر اتنے سارے ہو چکے ہیں جس کو منسٹر اسٹیٹ کے رینک آپ نے دے دیے ہیں 100 کے قریب ہیں. اس کو کم کیا جائے 20 سے 22 ممبر کیبنٹ ہو. حکومت 2 اور بڑھا دی ہیں وہاں پر. تو یہ ہے اصل روٹ. اس کو اگر ہم نے ملک کو اسٹیٹ بینک سے بوروئنگ کو روکنا ہے تو انٹرسٹ ریٹ کو بڑھا کر ہم حکومت پاکستان کو روک نہیں سکتے ہیں. یہ اگر روک سکتے ہیں تو یہ حکومت پاکستان خود اپنے آپ کو روک سکتی ہے کہ وہ ڈسپلن مینٹین کرے, اپنے ایکسپینڈیچر پر نظر رکھے, ریسورس کو آگے بڑھائے. اگر ریسورس کو نہیں بڑھا سکتے ہیں تو آپ پھر ایکسپینڈیچر کو اسی حساب سے کٹ کریں. یہ تو بڑا سمپل سی چیز ہے کہ آپ کے پاس جتنی چادر ہو اتنی پھیلانے کی کوشش کریں پیر, یا اگر آپ پیر زیادہ آپ کی چادر سے ہے تو اتنا ہو کہ تاکہ آپ کہیں سے بورو کر کے کپڑا سے آپ اپنے پیر کو ڈھانپ لیں. لیکن ہو یہ رہا کہ ہم اچھا ڈاکٹر صاحب یہ ڈسکاؤنٹ ریٹ میں جو اضافہ ہے یہ شاید اس لیے بھی کیا گیا ہے کہ جو گورنمنٹ کے جو آکشن ڈیپٹ ہیں اس میں جو کمرشل بینکس ہیں وہ زیادہ سے زیادہ پارٹیسپیٹ کریں. تو آپ کو لگتا ہے کہ ایسا ہو رہا ہے؟ اور اگر ایسا ہو رہا ہے تو پھر تو اس کا یہ مطلب ہوگا کہ جو کمرشل بینکس ہوں گے وہ ہمیں ڈکٹیٹ کریں گے. ایسی صورت میں پھر اسٹیٹ بینک کا کیا رول ہوگا ایز اے ریگولیٹر؟ دیکھیں اب یہ جو اس وقت جو صورتحال ہے نا گورنمنٹ کی, یہ ایک کمرشل بینک کے صدر کے لیے اس سے بہتر گولڈن اپرچونٹی کبھی ہو ہی نہیں سکتا ہے. اس وقت جو کمرشل بینک کے جو صدور ہیں وہ بینکنگ نہیں کریں گے, وہ بزنس کریں گے. بینک کا جو صدر ہے وہ تقریباً 12-1 بجے کے قریب بینک سے چلا جائے گا, وہ آپ کے سندھ کلب میں بیٹھے گا, لنچ کرے گا, اس کے بعد گولف کھیلنے چلا جائے گا وہ. کیونکہ اس کو اس سے بہتر اپرچونٹی کیا ہے کہ وہ 14-15% پہ حکومت کو بہت بہت شکریہ جناب ڈاکٹر اشفاق حسن خان ہم سے گفتگو کر رہے تھے اور ان کا کہنا تھا کہ حکومت کے لیے فائنینشیل ڈسپلن کو مینٹین رکھنا یہ انتہائی ضروری کام ہے. یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. اگر آپ اپنی رائے ہمیں دینا چاہتے ہیں یا کوئی کامنٹ بھیجنا چاہتے ہیں تو ہمیں لکھیے. ہمارا ای میل ایڈریس ہے nw@duniatv.tv. پروگرام نیوز واچ سے جاوید اقبال کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.